نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے ایک سبق میں ہم نے نون ساکنہ اور تنوین کے احکام میں سے اظہار حلقی ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں نے بتایا تھا کہ اظہار حلقی کب ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے۔ تو خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں کہ اظہار حلقی جو ہے وہ ایک کلمے میں بھی ہوتا ہے اور دو کلموں میں بھی ہوتا ہے۔ ایک کلمے کی مثال جیسے عنہ، اور دو کلموں کی مثال جیسے من آمن۔ تو حروف حلقی جو حروف اظہار 6 بتائے تھے، حمزہ، ہا، عین، حا اور غین خا، ایک کلمہ میں آ جائے نون ساکن کے بعد، یا دو کلموں میں آ جائے۔ دو کلموں تنوین میں ہمیشہ دو کلموں میں اظہار ہوگا، ایک کلمے میں نہیں ہوتا ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ تنوین میں اظہار ہمیشہ دو کلموں میں ہوگا، ایک کلمے میں نہیں ہوگا۔ نون ساکنہ میں ایک کلمے میں بھی ہوتا ہے اور دو کلموں میں بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ نون ساکنہ یا تنوین کے بعد حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار حلقی ہوتا ہے۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے جی؟ اظہار حلقی ہوتا ہے۔ مثالیں بھی اس میں گزر چکی ہیں، تو آپ سمجھ نہ لگے تو اس سبق کو سن لیجئے گا۔ نون ساکنہ اور تنوین میں اظہار کا حکم سے سبق اپلوڈ ہو چکا ہے یوٹیوب کے اوپر۔ آج ہم یہ دوسرا حکم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس حکم کا نام ہے ادغام۔ اس حکم کا نام کیا ہے جی؟ ادغام ہے۔ یہ نون ساکنہ اور تنوین کا دوسرا حکم ہے۔ یہ نون ساکنہ اور تنوین کا دوسرا حکم ہے اور اس کا نام ہے ادغام۔ اب ادغام کس کو کہتے ہیں؟ ادغام کا معنی کیا ہے؟ ادغام کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کرنا، کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کرنا، یہ ادغام کا لغوی معنی ہے۔ یہ ادغام کا لغوی معنی ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا۔ جیسے آپ موبائل کو جیب میں ڈالتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کا ادغام ہے، یا ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا۔ لیکن اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے، لغوی معنی ہے۔ اور ادغام کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ادغام کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ادغام کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی ساکن حرف کا متحرک حرف سے مل جانا، ساکن حرف کا متحرک حرف سے مل جانا، اس طرح کہ دونوں مل کر ایک مشدد حرف بن جائے، ایک مشدد حرف بن جائے۔ عربی میں اس کی تعریف ہے التقاء حرف ساکن بحرف متحرک بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا۔ کسی ساکن حرف کا متحرک حرف سے مل جانا اس طرح کہ دونوں مل کر ایک مشدد حرف بن جائے۔ جب ساکن حرف متحرک حرف سے مل جائے گا تو ایک متحرک حرف بن جائے گا، یہ اس کی تعریف ہے۔ تو ادغام کا لغوی معنی کیا ہوا؟ کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کرنا، اور اصطلاحی معنی کیا ہوا؟ کسی ساکن حرف کا متحرک حرف سے مل جانا اس طرح کہ دونوں مل کر ایک مشدد حرف بن جائے، یہ اس کا معنی ہے۔ اچھا، ادغام کب ہوتا ہے؟ ادغام کے حروف کون سے ہیں؟ ادغام کے 6 حروف ہیں۔ ادغام کے کتنے حروف ہیں جی؟ 6 حروف ہیں، جنہیں یرملون کہا جاتا ہے، حروف یرملون۔ حروف یرملون یہی مجموعہ ہے ادغام کے حروف کا، یرملون، یہ ادغام کے حروف ہیں، ان کو یاد رکھیے گا۔ یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو اور نون، یہ 6 حروف ہیں جنہیں حروف ادغام کہا جاتا ہے، حروف یرملون۔ اچھا، اب ادغام کب ہوگا؟ ادغام
کب ہوگا؟ جب نون ساکنہ یا تنوین کے بعد، نون ساکنہ یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ نون ساکنہ کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، یا تنوین کے بعد، تنوین سے مراد بتایا تھا کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش ہوتے ہیں۔ نون ساکنہ کے بعد ان 6 حروف میں سے یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے، یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا جی؟ یہ ادغام ہوگا۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ تو ایک ادغام کی تعریف ہو گئی اور ادغام کے حروف ہو گئے۔ ادغام کی تعریف کیا ہوئی؟ کہ کسی ساکن حرف کا متحرک حرف سے مل جانا اس طرح کہ دونوں مل کر ایک مشدد حرف بن جائے تو اسے ادغام کہتے ہیں۔ اور ادغام کے حروف کون سے ہیں؟ یہ 6 حروف ہیں، حروف یرملون، یا را میم لام واو اور نون۔ پھر جو ادغام ہوتا ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ادغام 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ادغام بالغنہ اور دوسرا ادغام بغیر غنہ کے۔ ایک ادغام غنہ کے ساتھ اور دوسرا ہوتا ہے ادغام بغیر غنہ کے۔ ادغام کی یہ 2 قسمیں ہیں بغیر غنہ کے۔ ایک ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا اور دوسرا ادغام بغیر غنہ کے ہوگا۔ ادغام غنہ کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کے 4 حروف ہیں۔ حروف کون سے بتائے تھے میں نے؟ یرملون، یا را میم لام اور واو اور نون، یہ حروف یرملون ہے۔ تو جب نون ساکنہ یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے 4 حرف ہیں، اگر ان 4 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ کون سے ہیں جی؟ یا نون میم اور واو۔ آپ آسانی کے لیے ینمو یاد رکھیں، ینمو کلمہ یاد رکھیں، ینمو۔ تو ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، یا نون میم واو میں سے کوئی حرف آ جائے، کس کے بعد جی؟ نون ساکنہ یا تنوین کے بعد۔ نون ساکنہ یا تنوین کے بعد ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا۔ مثالیں میں دیتا ہوں بعد میں۔ اچھا جی، یرملون میں سے یہ 4 حرف نکل گئے، یا میم واو اور نون، تو پیچھے کیا رہ گئے جی؟ را اور لام، را اور لام، را اور لام۔ تو ان 2 میں سے کوئی حرف آ جائے، نون ساکنہ یا تنوین کے بعد را آ جائے یا لام آ جائے تو وہاں پر ادغام بغیر غنہ کے ہوگا۔ ادغام بالغنہ کے 4 حروف ینمو، اور ادغام بغیر غنہ کے 2 حرف را اور لام۔ اب دیکھیں جی، ادغام بالغنہ کی مثال میں دینے لگا ہوں۔ ادغام بالغنہ کی مثال، مثلا ہم نے 4 حروف بتائے تھے، یا نون میم واو اور یا۔ اب نون کے بعد، نون ساکنہ کے بعد یا کی مثال، مثلا سورۃ الزلزال میں ہم پڑھتے ہیں من یعمل فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ اچھا، اصل میں یہ کیا ہے؟ من یعمل ہے۔ دیکھیں یہ نون ساکنہ ہے، یہ حرف ساکن ہے۔ تو تعریف میں ہم نے بتایا تھا حرف ساکن کا متحرک حرف سے ملنا۔ نون ساکن ہے، یہاں پر یہ نون کیا ہے جی؟ ساکن ہے۔ اچھا، اس کے بعد یا ہے، یا کیا ہے؟ متحرک ہے۔ یا کیا ہے جی؟ متحرک ہے۔ اب یہ ساکن حرف جو ہے یہ متحرک حرف کے ساتھ مل گیا۔ تو تعریف میں کیا کہا تھا کہ نون حرف ساکن کا متحرک حرف سے مل جانا اس طرح کہ دونوں مل کر ایک حرف مشدد بن جائے۔ اب کیا ہوگا جی؟ یہاں پر ادغام بالغنہ ہو، ادغام بالغنہ ہوگا، یعنی یہ نون جو ہے یہ یا کے ساتھ مل جائے گا اور یا مشدد بن جائے گا، یا کے اوپر شدہ آ جائے گا، تو نون گویا کہ ختم ہو گیا۔ اب کیسے پڑھیں گے اس کو؟ میں یعمل نہیں پڑھیں گے بلکہ غنہ کے ساتھ، میں یعمل، میں یعمل فمن یعمل مثقال ذرۃ، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ دونوں مل کر
مشدد حرف بن گیا، اور اس کی جو پڑھنے کی جو صورت ہوتی ہے وہ اس طرح بن جاتی ہے من یعمل، من یعمل۔ وہ ایک دیکھیں یہاں سے نون ختم ہو گیا، نون کی جگہ یا آ گیا اور وہ یا مشدد بن گیا۔ اسی طرح تنوین کے بعد یا کی مثال اسی آیت مبارکہ میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، خَيْرًا يَرَهُ، دیکھیں خَيْرًا يَرَهُ، خَيْرًا يَرَهُ۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ تنوین ہے، را کے اوپر تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے حرف یا آیا ہے، اور پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ ادغام بالغنہ کے جو حروف ہیں وہ 4 ہیں، ینمو، تو یا نون میم واو میں سے یہاں پر کون سا حرف آ گیا جی؟ یا آ گیا، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ خیرا یرہ، ادغام کے ساتھ خیرا یرہ، من یعمل۔ تو باقی مثالیں آپ خود اس سے سمجھ سکتے ہیں، یہ تو صرف میں نے یا کی مثال دی۔ اسی طرح نون کی آ جائے، ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد نون آ جائے، یا میم آ جائے، یا واو آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام بالغنہ ہوگا، ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا۔ اچھا جی، وہ ایک مثال تو میں نے آپ کو دی ادغام غنہ کے ساتھ دی۔ ادغام بغیر غنہ کے اس کے 2 حرف بتائے تھے، کون سے جی؟ لام اور را۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام بغیر غنہ کے ہوگا، ادغام بغیر غنہ کے ہوگا۔ جیسے من لدنہ، من لدن، لدن، من لدن مثال ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ نون ساکن ہے، نون ساکن ہے، یہ نون ساکن ہے، اور یہ لام ہے، یہ لام ہے۔ اب یہ متحرک حرف ہے اور یہ ساکن حرف ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ادغام بغیر غنہ کے ہوگا۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من لدن، من لدن۔ اسی طرح را کی مثال جیسے من ربک، من ربک، اصل میں ہے من ربک، من ربک، ٹھیک ہے جی، من ربک، تو یہ ساکن حرف متحرک حرف سے مل گیا ہے، تو یہ دونوں مل کر ایک مشدد حرف بن جائے گا۔ اس کو پڑھیں گے من ربک، اور پڑھنے کی صورت اس کی یوں بنتی ہے من ربک، من ربک، ٹھیک ہے جی، تو یہ ادغام بغیر غنہ کی مثال ہے۔ اسی طرح آپ تنوین کی لے لیں، جیسے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہاں ایک مثال لکھ بھی لیتا ہوں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ سورہ ہمزہ میں ہم پڑھتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل، ویل لکل ہے، ویل لکل۔ اب دیکھیں یہ تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یہاں پر لام آیا ہے، یہ لام حرف ہے، اور اس سے پہلے تنوین ہے، تو یہاں بھی ادغام بغیر غنہ کے ہوگا۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ویل لکل، آگے چلے جی، ہمزۃ لمزہ، ہمزۃ لمزہ، لمزۃ، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں تنوین ہے یہاں تا مربوطہ کے اوپر، اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے لام حرف آیا ہے، تو یہاں پر بھی ادغام بغیر غنہ کے ہوگا۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہمزۃ لمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ادغام کا حکم، ہم نے پڑھا نون ساکنہ اور تنوین میں۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے اظہار کا حکم پڑھا تھا۔ انشاءاللہ اگلا جو سبق آئے گا اس میں ہم نون ساکنہ اور تنوین کا تیسرا حکم جو ہے اقلاب کا وہ پڑھیں گے۔ تو یہ جو تجوید کے رولز ہیں، جو تجوید کی قواعد ہیں، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اس سے انشاءاللہ آپ کی تجوید بھی بہتر ہو جائے گی۔ آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو اس میں حسن بھی پیدا ہوگا، اور یہی قرآن کا حق ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تجوید کا یعنی علم تجوید کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے، یہ فرض کفایہ، جس طرح نماز جنازہ
فرض کفایہ ہے، بعض لوگوں کے ادا کرنے سے باقیوں سے حکم ساقط ہو جاتا ہے، اسی طرح تجوید کا حکم بھی جو ہے سیکھنا، علم تجوید کا سیکھنا یہ فرض کفایہ کا درجے میں ہے، لیکن تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا یہ فرض عین ہے، اور اس کی دلیل وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اللہ رب العزت ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔